بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت دن دیا۔ اور یہ دیکھیں آج کا موسم کتنا خوبصورت ہے، دھند ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ، اور بارشیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر طرف دھند ہی دھند، اور اتنی ٹھنڈک یقین کریں کہ صبح لحاف میں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہم خواتین کو دے رکھی ہیں، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، تو وہ الحمدللہ ہم نے نبھانی ہوتی ہے، اور بڑی خوش اسلوبی سے ہم نبھاتے ہیں، چاہے ہمارا دل کرے نہ کرے، ہم نے اٹھنا بھی ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ثواب لکھا ہوتا ہے۔ ہم جو کام بھی اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں ہمیں ثواب بھی دیتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں، اور اجر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت ایک نعمت بنائی ہوئی ہے، یہ فیملی، یہ گھر، یہ ساری چیزیں۔ ویسے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم زیادہ روتے کس بات پر ہیں؟ جو نہیں ملا اس پر روتے ہیں، یا جو مل چکا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہاں پہ میں ایک حدیث بھی بتاتی جاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے مومن کے حال پر کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا رہے، اور یہی نہیں کہ وہ بہتر، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو تب صبر کرتا رہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ذرا سوچئے کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے سے ہوتا ہے؟ نہیں، شکر تو یقین کریں کہ سوچ کے ہر انداز میں شکر ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جب ہماری آنکھیں دوسری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے نوازا۔ جب گھر چھوٹا ہو لیکن اس گھر میں آپ کے بچے ہوں، آپ سکون ہو، آپ کے ہسبینڈ اچھے ہوں، تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب اگر مشکل آ جائے تو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے، تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہ بات فرما دی ہوئی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس کھڑا ہوں، تمہارے شرک سے زیادہ قریب ہوں، تو اس سے بہتر اور کیا شکر ہوگا؟ اور سب سے بہترین شکر تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت اولاد سے نوازا ہے۔ کئی میری بہنیں ایسی ہوں گی جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمانے کے لیے کئی دفعہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں تکلیف تو دیتی ہیں، لیکن ان کے بعد راحت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا نیبل بدل رکھا ہوگا۔ ہم بچوں سے بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یقین کریں بچوں کی دنیا کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی خوبصورت ہوتی ہے، چھوٹی چیزوں میں بھی وہ اپنے لیے نا خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یقین کریں اگر ایک پھول خوبصورت سا ان کو مل جائے، ایک مٹھائی کا ان کو ایک پیس دے دیں ہم، یا سارے دن کے تھکے ہارے جب وہ گھر آتے ہیں تو اپنی مما کے گلے لگتے ہیں، تو بھی ان کا دن بن جاتا ہے، اور وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے چہروں سے نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی بڑوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ آج ہم سب ٹرائی کریں گے خوش رہنا اور شکر ادا کرنا، ہر چھوٹی چیز پہ انشاءاللہ آج ہم نے پورا دن شکر ادا کرنا ہے۔ خوش رہنا اور شکر ادا کرنا یقین کریں دونوں ہی بہت سمپل ہیں، اور اگر ہم یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازیں گے کہ ہم سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، ہر چھوٹی بات پہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کھانا بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ کے بچے نے مسکرا کے آپ کی طرف دکھایا آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر آپ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ نے اچھا کھانا کھایا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر چیز میں بس اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کمال۔ یہاں سے بس میں اب ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ بچوں کی تربیت ایک بہت یقین کریں مسئلہ بنا ہوا ہے ہر گھر کے لیے کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں، آپ کے انڈر میں ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی سوچیں ہوتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوں تو اسی ٹائم سے ہی ہم تربیت سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ 4 باتیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یقین کریں کہ آپ بہت سکھی ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں شامل کی اور میں نے انتہائی سکھ محسوس کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اپنے بچوں سے کوئی کام کروا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ بزی ہے، ہمارا بچہ کوئی کھیل رہا ہے یا ہمارا بچہ کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، تو اگر میں اس کو یہ کام کہوں گی تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایون کہ ہم پانی بھی خود نہیں ان کو کہتے کہ وہ ہمیں پلا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ چاہے کچن میں ہے، چاہے آپ روم میں ہے، چاہے آپ کہیں پہ بھی ہیں گھر میں، آپ پانی ہمیشہ اپنے بچوں کو کہیں گے اگر گھر میں وہ موجود ہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ فرما برداری سیکھیں گے، دوسرا ان کو بیٹھے بٹھائے
آپ کے توسط سے ان کو ثواب مل جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مما نے ہمیں پانی کا کہا ہے، یعنی کہ مما نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے اور ہم نے اس کو پورا کیا ہے۔ جب وہ آپ کو پانی پلائیں تو آپ نے ان کو جزاک اللہ کہنا ہے، جزاک اللہ بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ اس سے وہ ایک اچھا اخلاق اور ایک اچھی سنت سیکھیں گے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بچوں سے جو بھی آپ پرامس کریں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا، یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے چھوٹا سا بھی پرامس کیا ہے نا کہ بیٹا آج میں آپ کو یہ چیز لے کے دوں گی، یا بیٹا میں نے آج آپ کے ساتھ یہاں جانا ہے، یا بیٹا آج میں آپ کے ساتھ ڈرائنگ کرواؤں گی، یا کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام آپ نے ان سے پرامس کیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ آپ نے نہیں کیا، تو یہ آپ ان کے اوپر بہت غلط امپریشن ڈالیں گی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ہمیشہ سچا اور اپنی بات پہ قائم رہنے والا بنانا ہے تو آپ ان سے جو بات کریں، جو کمٹمنٹ کریں، چاہے چھوٹی سی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے بہت چھوٹی ہو، ادنا سی بھی کمٹمنٹ وہ آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع کرنا پڑے، لیکن آپ نے اپنے بچے سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس سے بچہ کے اندر مضبوطی آتی ہے، اس کی زبان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ سے سیکھے گا عمل کرنا، وہ آپ سے سیکھے گا وعدے کو پورا کرنا، پرومس کو پورا کرنا۔ اور تیسری بات کہ آپ کو چاہے جتنا بھی غصہ آ رہا ہو اپنے بچے کے اوپر، اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے جو کہ آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے، جو آپ کو ذہنی اذیت دے رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا، آپ نے اونچا نہیں بولنا، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے انتہائی نارمل اور انتہائی نرم لہجے میں اپنے بچے سے بات کرنی ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ نرم لہجے میں کرنی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمیں گھر کا ماحول نہیں مل سکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے باہر ہوتے ہیں، باہر اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بچہ فوراً ریئیکٹ کرے گا، وہ اوور ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ اگر وہ گھر کے اندر بھی کسی چھوٹی سی بات پہ اوور ریئیکشن دیکھے گا تو باہر بھی اس نے اسی طرح ہی اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کول مائنڈ بنانا ہے، ان کو نارمل رکھنا ہے، ان کے جو اخلاقیات ہیں ان کو بہترین رکھنا ہے، تو آپ نے اپنے بچے سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ چاہے آپ کو جتنا بھی غصہ آئے، آپ نے لہجہ نرم رکھنا ہے تاکہ بچے کے اندر نرماہٹ پیدا ہو، ان کے اندر احساس پیدا ہو۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہے۔ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا۔ خاص طور پہ وہ بچے جو تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے احساسات چینج ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی فیلنگ شیئر کرنی ہوتی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو فرینڈلی ماحول دیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، تاکہ وہ آپ کی کمپنی میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں اور وہ آپ کی کمپنی میں اپنے آپ کو بے تکلف محسوس کریں، اتنا بے تکلف کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ماحول والے جب ہم اپنے بچوں کو باہر کے لوگوں کا عادی کر دیتے ہیں نا، تو وہ باہر کے لوگ ان کو اپنے حساب سے، اپنی تربیت کے حساب سے ان کو چلاتے ہیں۔ اور ماں باپ کی تو اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو اچھی ہے وہ ہم اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں۔ ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں۔ میں اپنا ولاگ ختم کرنے کی طرف آتی ہوں، اور دوسرا میں یہ تھوڑا سا پارک آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا پارک ہے ہماری کالونی کا، تو میں یہاں واک کرنے کے لیے روز آنا آتی ہوں۔ تو آپ کو بھی میں یہ نصیحت کروں گی، خاص طور پہ ان مدرس کے لیے جو سارا دن بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہیں، بیزی رہتی ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت اپنی صحت کے لیے واک ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا 30 کے بعد کی جو ایج ہوتی ہے، 30 پلس جو ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں واک کو شامل کر لیں، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم واک نہیں کریں گے ہماری باڈی جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگی۔ اب مجھے ڈاکٹر نے اسپیشل واک کا کہا کہ آپ نے واک کرنی ہے، میں تو خیر بیمار ہوں، اس وجہ سے مجھے واک کا ڈاکٹر نے کہا، تو اس کے لیے مجھے نکلنا پڑتا ہے، لازمی نکلنا پڑتا ہے، اور میں ڈیلی بیسس پہ واک کرتی ہوں۔ اور یقین کریں اگر 2 دن میں واک نہ کروں نا تو مجھے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے، جسم کے اندر وہ انرجی اور وہ طاقت مجھے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں، ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، ہم خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس سے بھی انسان ریلیکس ہوتا ہے اور خوبصورتی دیکھ کے بھی انسان ریلیکس ہوتا ہے۔ تو بس اب میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، تو یہیں پہ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا آپ، اور آپ نے کمنٹ مجھے لازمی کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہی ہیں، اور اپنی تربیت کے حوالے سے جو اچھی بات ہے وہ اپنے کمنٹ میں لازمی لکھنی ہے، تاکہ میں بھی ان کے اوپر عمل کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں بھی کئی کمیاں اور کوتاہیاں ہوں، جس طرح اور خواتین میں ہوتی ہیں اسی طرح مجھ میں بھی ہوں گی، تو میں بھی ان پہ عمل کروں گی انشاءاللہ۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔